الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ نے کامیابی کا ایک اصول بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس بندے کے لیے میرے ہاں بڑا اجر ہے جی، اور نہ وہاں پر اس کے لیے خوف ہوگا اور نہ اس کو کیا ہوگا جی، غم ہوگا۔ پھر بنی اسرائیلیوں کی اللہ رب العزت نے خباستیں بیان فرمائی جی۔ پہلی خباست کل آپ نے سنی، اور آج اللہ اسی خباست کے ساتھ ایک اور خباست کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہاں پر ایک دریا تھا جس کو بحر کلزم کہتے ہیں۔ اس بحر کلزم کے ارد گرد قریب ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ آج کل وہ یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ تو وہاں پر لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اس بستی کے لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور مچھلیاں کھایا کرتے تھے اور مچھلیوں کو کاروبار کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ باقی سارے دن تم کھا پی سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، خود بھی کھاتے، شکار بھی کرتے۔ اب انہوں نے ایک ہیلا بازی کی، ڈرامہ بازی کی، خباثت یہ کی، وہ ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن جمعے والے دن وہ اس طرح کرتے تھے، بحر کلزم سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی ہوتی تھیں، اپنی پٹیوں کو سراب کرنے کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے پانی جب جاتا ہے تو مچھلیاں بھی اس میں جاتی ہیں۔ اب جیسے مچھلیاں کھیتوں میں جاتی، پٹیوں میں جاتی، تو وہ پیچھے سے بند کر دیتی تھی۔ اب اس دن وہیں پہ رکتی، تو ہفتے والے دن وہ مچھلیوں کو نکالتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہفتے والے دن شکار کیا ہی نہیں ہے۔ شکار کہتے یسوع کے ہیں کہ بھئی شکار کو کیا کر دینا جی، بند کر دینا، شکار کو مجبور کر دینا کہ تاکہ وہ پھڑ ہی نہ سکے۔ اب یہ لوگ تھے، اب ان کے اندر بھی تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی یہ کام مت کرو جی، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو کہا، ایک مرتبہ دو مرتبہ کہا کہ یہ کام مت کرو، پھر اس کے بعد کیا ہو گئے جی، چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن تیسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے ان کو کہا کہ یہ کام ہرگز مت کرو، اور آخر تک یہ تبلیغ کرتے رہے کہ یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ اب خدا کی شان، اب اللہ نے ان کو مزید ڈھیل دی جی۔ اب ہفتے والا دن ہوتا نا، مچھلیوں کا جو پورا ہفتہ ہوتا وہ سمندر کے اگلے حصے میں ہوتی، گہرے حصے میں ہوتی، اور ہفتے والے دن ان کے سامنے آتی اور اچھلتی اور کودتی، اور ان کے دلوں کے اندر مزید جلن ہوتی جی۔
اب اللہ نے ان کو ڈیل دی آزمائش کے طور پر، اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں ان کے قریب لاتا جی، تو یہ مچھلیوں کا شکار کرتے۔ خدا کی شان یہ ہے، یہ حد سے اتنے زیادہ بڑے، اللہ نے ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ یہ خدا کی پکڑ آئی۔ اب 2 یا 3 دن یہ بندر اور خنزیر رہے اور اللہ نے پھر ان کو مار دیا جی۔ اب یہ جو اس دور کے اندر بندر اور خنزیر ہیں نا، یہ اس زمانے کے نہیں ہیں، یہ حیوانوں کی ایک مستقل قسم ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک بنی اسرائیلیوں کا ایک واقعہ بیان کیا جی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک چاچا تھا اور ایک اس کا بھتیجا تھا، اور چاچے کی ایک بیٹی تھی، اور بھتیجے نے سوچا کہ چاچے کا اور کوئی وارث نہیں ہے، یہ بچی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو قتل کر کے اس کا مال و جائیداد جتنی ہے وہ بھی میں لے لوں، اور بچی کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا، اور دعویٰ کسی اور پر کروں گا تو دیت بھی کیا کر لوں گا، لے لوں گا جی۔ اب اس نے کیا کیا جی، بھتیجے نے چاچے کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنی بستی سے جا کر دوسری بستی میں پھینکا اور دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں بستی کے لوگوں نے میرے چاچے کو قتل کیا جی۔ اب یہ کیس اتنا آگے گیا، بات جھگڑے اور نوبت تک آ گئی، اختلافات آ گئی، سخت قتل و غارت تک آ گئی۔ تو کسی نے مشورہ دیا، کیوں لڑتے اور جھگڑتے ہو، ہمارے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، جا کر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں مفسرین، اور ایک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عمیل نامی شخص تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کے بھتیجے تھے، بھائیوں کے بیٹے تھے، لیکن وہ بڑے غریب تھے، اور بھتیجے کہتے چاچا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں، کچھ ہم پر بھی خرچ کرو۔ اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور فطرت کا قانون ہے جی، جو بندہ بے اولادہ ہوتا ہے نا جی، بڑا بخیل اور کنجوس مکیچوس انسان ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی آپ خود محنت کیا کرو۔ انہوں نے کہا کبھی کام ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی دیہڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، تو آپ کے اوپر اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہیں، آپ کچھ ہمارا بھی حصہ کر لیا کرو۔ تو یہ نہیں مانا جی۔ بھتیجوں نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ ہم اس کو قتل کر کے کسی اور کے متھے لگائیں اور اس کے جتنا مال بھی ہم ہڑپ کر لیں۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، اب یہ فیصلہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں، اور اس گائے کا جو گوشت ہوگا وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کا حکم ہے اور بتانے والا موسیٰ کلیم اللہ ہے، حق تو یہ بنتا تھا جیسے اللہ کا حکم آیا تو مان لینا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر مکر و فریب شروع کر دیا، دغا بازیاں شروع کر دیں، خباستیں شروع کر دیں، کہنے لگے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شریعت کے احکاموں کے اندر میں اگر تم سے مذاق کروں تو مجھ سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ شریعت کے احکامات، جہاں اللہ کا قانون، اللہ کے احکامات آ جائیں تو وہاں پر بندے کو مذاق نہیں کرنی چاہیے، مذاق کرنے والا جاہل شمار ہوتا ہے۔ خیر، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا جی۔ اب اکڑ دیکھو، کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے یہ پوچھو کہ وہ گائے ہو کیسی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ کیا ہو جی، درمیانی قسم کی ہو جی۔ پھر انہوں نے بات ماننے کے بجائے پھر بات کو طول دیا جی، بے جا سوال کرنے لگے، کہنے لگے اللہ سے یہ پوچھو اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا موسیٰ اس گائے کا رنگ زرد ہو، دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگتی ہو، گہرا رنگ ہو، گہرا تو دیکھنے والے کو بڑی اچھی خوبصورت لگتی ہو، کیونکہ انسانوں جس طرح انسان خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح جانور بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ ہو کیسی؟ پھر فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو، جب کہا نا کہ بھئی اس طرح کی گائے ہو تو وہ کہنے لگے یہ گائے کا جو معاملہ ہے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا، ہمارے اوپر رال مل گیا ہے، اگر اللہ نے چاہ تو ہم پا لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو قیامت کی صبح تک ان کو ایسی گائے نہیں ملنی تھی۔ یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا اس گائے کا، لیکن اب وہ گائے کہاں سے ملی؟ مفسرین کہتے ہیں
کہ ایک بندہ تھا، بڑا دیانتدار تھا جی، بڑا نیک تہجد گزار تھا، اور اس کی بیوی جو تھی نا جی وہ بھی بڑی نیک تھی، پارسا تھی، بڑی تہجد گزار تھی، اور ان کا ایک بچہ تھا جی۔ کہتے ہیں نا جی نیکوں کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، یا نیکوں کی صحبت میں بیٹھو نا جی تو بندہ نیک ہی بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن تالے ترا تالے کنن، جو بندہ نیکوں کی محفل میں بیٹھتا ہے نا جی تو وہ نیک بن کر نکلتا ہے جی، اور بروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر برا بن کر نکلتا ہے۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر کوئی بندہ عطار کے پاس بیٹھے، خوشبو والے کے پاس بیٹھے، اس کی دکان میں بیٹھے، جب دکان سے باہر نکلے گا تو اس سے خوشبو پھوٹے گی، اور اگر کوئی بندہ لوہار کے پاس بیٹھے تو لوہار کے پاس جب بیٹھے گا تو دھواں ہی اس کے ناکوں اور کانوں میں جائے گا اور کپڑے بھی جلے ہوئے آئیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء صلحاء کے بعد بیٹھو جی، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ پھر اب وہ بندہ جب فوت ہونے کے قریب ہوا، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس گائے کو جنگل میں چھوڑیں اللہ کی امانت میں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ خاوند گیا جنگل کے اندر، اللہ کے امان میں وہ گائے دے کر آ گئے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا، کرتے کرتے جب وہ اس قابل پہنچا، سن تمیز کو پہنچا، تو ماں نے کہا بچے فلاں جنگل میں جاؤ، تمہارے باپ نے ایک گائے اللہ کے امان میں دی ہوئی ہے، تو اللہ کا امان آواز لگانا تو وہ گائے آپ کے پاس آ گئی۔ بچہ گیا اور بچے نے آواز لگائی، گائے اس کے پاس آئی۔ وہ بچہ گائے لے کر اپنے گھر آیا تو ماں نے کہا اب اس کو بیچ ڈالو جی، لیکن بیچتے وقت جب بھی کوئی بندہ اس کا دام لگائے گا تو اس وقت دینی نہیں ہے، واپس میرے پاس آ کر مشورہ کرنا ہے جی۔ یہ ہوتی ہے تربیت جی۔ اب بچہ گیا بازار میں گیا تو ایک بندے نے، عمر رسیدہ بندہ تھا، اس نے اس کی قیمت لگائی، تو بچے نے کہا میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ تو اس آدمی نے کہا اگر بغیر مشورے کے بیچتے ہو تو میں اس کی تمہیں ڈبل قیمت دوں گا۔ بچے نے کہا نہیں، ماں سے مشورہ کروں گا۔ ماں کے پاس آیا، دوسرے دن پھر گیا تو ماں نے انکار کیا، دوسرے دن پھر گیا، اس بندے نے پھر ڈبل قیمت لگائی۔ اس بچے نے پھر جواب دیا ماں سے مشورہ کرنا ہے۔ اس نے کہا اگر ماں کے بغیر مشورے کے بغیر بیچتے ہو تو میں اور تمہیں ڈبل قیمت دیتا ہوں۔ تو کہا نہیں، میں ماں کے مشورے سے۔ جب ماں کے پاس گیا ماں نے پھر انکار کر دیا۔ تیسرا دن ایسا آیا تو ماں نے کہا بچے اس بندے سے جا کر یوں پوچھنا کہ اگر ہم اس گائے کو بیچیں تو اس کی قیمت کتنی قیمت بنے گی، اس سے مشورہ لینا۔ کہتے ہیں جس سے مشورہ لیا جائے نا جی اس کو ایماندار ہونا ضروری ہے جی۔ اب وہ بچہ گیا اس بوڑھے بابے سے پوچھا کہ اگر ہم اس کو بیچیں تو کتنی کی بیچیں؟ تو اس بندے نے کہا ایک زمانہ آئے گا بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس گائے کے بقدر سونا لینا جی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس کے چمڑے کے اوپر سونا رکھ دینا، جتنا اس کے چمڑے کے اندر سونا آ جائے اتنی اس کی قیمت ہے۔ خیر بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور وہ گائے لی، اور گائے لینے کے بعد وہ اپنے علاقے میں گئے، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اب اس کے جسم کا، اس کا گوشت کا حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا۔ مفسرین کہتے ہیں اب وہ گوشت کا حصہ کون سا تھا، ٹکڑا کون سا تھا؟ بعضوں نے کہا زبان تھی، بعضوں نے کہا دل تھا، بعضوں نے کہا جگر تھا، بعضوں نے کہا دم تھی۔ خیر لیکن قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ تو وہ جیسے لگایا تو اس نے بتایا کہ یہ میرے فلاں فلاں مقتول ہیں، فلاں فلاں میرے قاتل ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ اللہ نے ان کی یہ خباثت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ تھے دل ان کا نہیں تھا ذبح کرنے کا، لیکن مجبوراً پھنس گئے۔ انہوں نے یہ دعویٰ اس لیے کیا تھا چونکہ ہم نے قتل ہم نے کیا ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہو جائے گا جی، رفع دفع ہو جائے گا، ہم ساری کی ساری دولت کیا کر لیں گے جی، ہڑپ کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا جی، یہ خدا کی شانیں ایسی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ والا جو قصہ ہے نا یہ بھی عبرت بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل ہو کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر میری امت کے اندر بھی کچھ لوگ کیا ہوں گے جی، بندر اور خنزیر بنیں گے جی۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے الفاظ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے لوگ ہوں گے جی؟ خنزیر بنیں گے، بندر خنزیر بنیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟
کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم یصلون، وہ نمازی بھی ہوں گے، یصومون، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کے یہ اعمال ان کو کام نہیں آئیں گے جی۔ کام ان کے ایسے ہوں گے، رات دن نمازیں پڑھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، حاجی غازی ہوں گے، لیکن ان کے یہ اعمال انہیں کام نہیں آئیں گے، تو ان کی شکلیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ بندر و خنزیروں جیسی بن جائیں گی۔ اللہ بچائے۔ فجعلناها، اللہ فرماتے ہیں فجعلناها، ہم نے کیا اس واقعے کو، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، جو پچھلے لوگ تھے ان کے لیے، وما خلفہا، اور بعد والے لوگوں کے لیے، وموعظۃ، اور یہ والا واقعہ نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو کسی گائے کو۔ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں۔ اب کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ بقرۃ سے مراد یہاں پر بیل تھا جی، چونکہ آگے ہل چلانے کا ذکر ہے تو ہل بیل چلاتا ہے جی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بزرگوں نے، میں نے بھی اپنے گاؤں کے اندر دیکھا ہے، اگر بیل نہ ہو تو گائے سے بھی کیا ہوتا ہے جی؟ ہل چلایا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین نے گائے کا ذکر کیا، کچھ نے کہا جی بیل تھا۔ قالو، بنی اسرائیلی کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں اگر ان کاموں کے اندر مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے شماروں گا۔ قالو، کہنے لگے ادع لنا، اللہ سے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، شان یہ ہے کہ اللہ جی فرماتے ہیں، یقولو، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو، لا فارض، نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، درمیانی ہو، نوجوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، لہذا وہ کام کرو جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر کہنے لگے، دوسرا سوال ہی، قالو، کہنے لگے ادع لنا، اللہ سے دعا کیجئے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، اللہ نے فرمایا انہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ جی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو، صفراء، زرد رنگ ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہو۔ قال ادع لنا، کہنے لگے اللہ سے دعا کیجئے، یبین لنا، ما ہی، اس کی نشانی، اس کی صفت بیان کیجئے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس طرح کی گائے جو ہے، تشابہ علینا، ہمارے اوپر رل مل گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ قال، فرمایا اللہ نے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ جی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ ایسی گئی ہے، لا ذلول، جو نہ جوتتی ہو، تسیر الارض، زمین کے اندر حل، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتوں کو پانی چلانے والی ہو، مسلمۃ، عیبوں سے خالی ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن، کہنے لگے الآن، اب جا کر بات آئی ہے، جئت بالحق، حق والی۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا ایسا کرنے کا۔